السلام علیکم دوستو، آج کی اس نشست میں ہم انشاءاللہ قرآن پاک کی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 149 اور آیت نمبر 150 اس کا لفظی ترجمہ کریں گے اور تھوڑی سی اس پہ بات کریں گے۔ تو دوستو چلو شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان ہے، نہایت رحم والا ہے۔ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِنَّهُ لِلْحَقِّ مِنْ رَبِّكَ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ۔ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِ وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ۔ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ، وَمِنْ اور جہاں سے، وَمِنْ حَيْثُ اور جہاں سے، خرجتا فول وجهك خرجتا آپ نکلے، ومن حیث خرجتا اور جہاں سے آپ نکلے، فول بس کر لے، وجهك آپ کا منہ یعنی آپ کا رخ، شطر المسجد الحرام طرف مسجد حرام کے، یعنی جہاں کہیں سے بھی آپ نکلے، آپ چاہے مدینہ سے نکلیں، آپ چاہے مکہ سے نکلیں، آپ چاہے مشرق سے نکلیں، مغرب سے نکلیں، جہاں سے بھی آپ نکلیں، آپ اپنا رخ مسجد حرام کی طرف کریں۔ وَإِنَّهُ اور بے شک یہی، للحق حق ہے، یعنی اس کا حکم جو یہ آیا ہے یہ حق ہے، اس کو ہونا تھا، یہ پچھلی کتابوں میں بھی آیا ہے۔ وَإِنَّهُ للحق اور بے شک یہی حق ہے، من ربک تمہارے رب کی جانب سے، وما اللہ اور نہیں اللہ، بغافل بے خبر، یعنی غافل نہیں ہے، تمہارا رب جو ہے وہ غافل نہیں ہے، اما ان چیزوں سے، اس سے، تعملون جو تم کرتے ہو، یعنی تمہارے اعمال سے اللہ تعالی غافل نہیں ہے، بے خبر نہیں ہے۔ ومن حیث خرجتا اور جہاں سے آپ نکلیں، فول وجہک پس کر لیں اپنا رخ، شطر المسجد الحرام طرف مسجد الحرام کے، وحیث ما کنتم اور جہاں کہیں بھی تم ہو، فولوا وجوہکم سو کر لو اپنے رخ، شطرہ طرف اس کے یعنی مسجد حرام کے، لئلا یکون للناس، لئلا تاکہ نہ، یکون رہے تاکہ نہ رہے، لئلا یکون تاکہ نہ رہے، للناس لوگوں کے لیے، علیکم حجت تمہارے اوپر کوئی دلیل، کوئی حجت قائم نہ ہو۔ سب لوگ جتنے بھی ہو جو امت محمد ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو امت محمد ہے، وہ جہاں کہیں بھی ہو وہ اپنا رخ مسجد الحرام کی طرف پھیر دے، یعنی وہ عبادت کے وقت مسجد الحرام کی طرف رخ کرے، تاکہ لوگوں کو، یعنی تمہارے اوپر دوسرے جو لوگ ہیں وہ حجت قائم نہ کریں کہ بھائی دیکھو وہ تو مسجد اقصیٰ کی طرف کر رہا ہے، وہ جو ہے وہ مشرق کی طرف کر رہا ہے، یعنی مشرق میں کوئی معبود ہے یا ادھر ادھر ہے۔ تو جو کوئی بھی جہاں سے بھی تم لوگوں میں سے رہے، جہاں بھی ہو وہ، تو وہ اپنا رخ مسجد الحرام کی طرف کرے۔ الا الذین ظلموا سوائے ان لوگوں کے جو ظالم ہیں، جو ظالم ہیں، بے انصاف ہیں، منہم ان میں سے، یعنی جو لوگ ان میں سے بے انصاف ہیں، فلا تخشوہم ان سے پس تم نہ ڈرو ان سے، واخشونی اور مجھ سے ڈرو، وَلِأُتِّمَ تاکہ میں پوری کروں، نعمتی
اپنی نعمت علیکم تم پر ولعلکم تہتدون اور تاکہ تم ہدایت پاؤ، یعنی تم ہدایت یافتہ بن جاؤ۔ اب یہاں پہ یہ جو قبلہ تبدیل ہوا مسجد اقصی کی جانب سے اس طرف خانہ کعبہ کی طرف، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ بہت ساری باتیں ہو رہی تھیں، لوگوں کو ورغلایا جا رہا تھا، اور یہ جو امت محمد ہے، صحابہ کرام ہیں، ان کے دلوں میں بھی وسوسے پل رہے تھے، یا ایسا تھا کہ وہ دوسروں کی باتوں کا اثر ان پہ ہونے کا خطرہ تھا۔ تو یہاں پہ بار بار اس کی تاکید آ رہی ہے، تاکید یہ آ رہی ہے کہ آپ کا قبلہ جو ہے وہ آپ کی خواہش کے مطابق وہ چینج ہو گیا، بدل گیا۔ پہلے مسجد اقصی کی طرف آپ لوگ رخ کرتے تھے یہودیوں کی طرح، مگر اب اور پھر کہہ بھی دیا گیا، دوسری آیت میں یہ کہا گیا کہ ہر ایک کے لیے اپنی ایک سمت ہے، یعنی جتنی بھی امت ہے ان سب کے لیے اپنی ایک سمت مقرر ہے۔ تو اب یہ جو امت ہے اس کا ذکر پرانی کتابوں میں بھی آیا ہے، اور وہ لوگ خوب جانتے ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، ایسے جانتے ہیں جیسے وہ اپنے بیٹوں کو جانتے ہیں، اپنے بیٹوں کی ایک ایک خوبی کو، ایک ایک ان کی حرکت کو، بلکہ ان کے جسم پہ کہاں کہاں پہ کدھر تل ہے، کیا نہیں ہے، یہ ساری نشانیاں جو اس کے بدن میں ہیں وہ ان کو پہچانتے ہیں اپنے بیٹوں کے۔ بالکل اسی طرح وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی پہچانتے ہیں، مگر کیا ہے کہ ایک ضد ہے، اس ضد کی وجہ سے یہ لوگ ابھی اڑ گئے ہیں۔ اور یہ بھی ان کی کتابوں میں ہے کہ جو نبی آئے گا اس کی یہ بھی ایک نشانی ہے کہ وہ اپنا قبلہ جو ہے وہ بدل دے گا، اور اب یہ قبلہ بدل گیا ہے۔ اس کو ایسا نہیں سمجھو کہ یہ ایک دو دن کے لیے بدلا ہے، بلکہ یہ پرماننٹ بدل گیا ہے۔ تو اب جہاں کہیں بھی تم ہو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کہا جا رہا ہے کہ جہاں کہیں بھی تم ہو اپنا رخ خانہ کعبہ کی طرف کرو، یعنی مسجد الحرام کی طرف کرو، اور ہم لوگوں سے جو اس کی امت ہیں، جو اس کو ماننے والے ہیں، اس پہ ہمارا ایمان ہے کہ وہ اللہ کے رسول ہیں، تو ہم لوگوں سے بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ تم لوگ بھی جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ماننے والے ہو، تم جہاں کہیں بھی ہو، چاہے تم کسی بھی ملک میں ہو، رخ معلوم کر لو خانہ کعبہ کی طرف، اپنا منہ پھیر لیا کرو۔ عبادت کے وقت تم لوگ خانہ کعبہ کی طرف اپنا رخ کر کے عبادت کرو، اور ان باتوں سے نہ ڈرو، یہ جو بے انصاف لوگ ہیں ان سے نہیں ڈرو، ظالموں سے نہیں ڈرو، ڈرنا ہے تو مجھ سے ڈرو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر ڈرنا ہے تو مجھ سے ڈرو، میرا حکم ہے اسے بجا لاؤ، دوسرے لوگوں کی طرف نہ دیکھو، ان سے نہیں ڈرو، ڈرنا ہے تو مجھ سے ڈرو، اور تاکہ میں تمہارے اوپر اپنی نعمت پوری کر لوں، یعنی دین مکمل تم لوگوں تک پہنچے، تمہارے دلوں میں بیٹھے، یہ ہے وہ نعمت، تاکہ وہ نعمت میں تم لوگوں پر پوری کر لوں، اور تم لوگ اس کی وجہ سے ہدایت یافتہ بن جاؤ، تمہیں ہدایت ملے۔ انشاءاللہ کل مزید۔ السلام علیکم۔